فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب میزان الحکمت کا والیوم 1 اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 7۔ یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ 109 پر پڑھنے کا آغاز کریں گے ریڈنگ کا، جبکہ یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہم فصل 6 پڑھ رہے ہیں اور اس فصل 6 میں کل 28 یعنی کہ اس میں مطلب فصل 6 پڑھیں گے لیکن ٹوٹل 28 فصول ہیں۔ یہ میں ہر بار آپ کو بتاتی ہوں اس پہلے چیپٹر میں، اور اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں عنوان یعنی بھائی کے حوالے سے جو بھی یہاں پر احادیث ہے۔ ہم پہنچے ہیں حدیث نمبر 224 پر۔ یہاں پر پہلے میں عنوان بتاتی چلوں کہ اس عنوان کے تحت ہم یہاں پر کچھ احادیث پڑھیں گے، اور وہ عنوان ہے قابل اعتماد بھائی بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ جو اس عنوان کا نمبر جو ہے وہ 47 ہے۔ 47 نمبر پہ ہم پہنچے ہوئے عنوان قابل اعتماد بھائی بہت کم ہوتے ہیں۔ اور آئیے ہم اب احادیث پڑھتے ہیں۔ 224 نمبر پہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جو چیز بہت کمیاب ہوگی وہ ایسا بھائی ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے، یا پھر حلال کا 1 درہم۔ اور یہاں والا ہے بحار الانوار جلد 77 صفحہ 157۔ آئیے حدیث نمبر 225 پڑھتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں انس کرنے والے بھائی اور حلال کے درہم کی کمائی سے کوئی چیز زیادہ معزز نہیں ہوگی۔ اور حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 251۔ حدیث نمبر 226 پر ہم پہنچے ہیں، اور یہاں پر ہم پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ محمد بن ہارون جلاب جیم لام الف بے لام پہ تشدید ہے جلاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ہم نے آپ کے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں انس و محبت رکھنے والے بھائی اور حلال کی کمائی کے درہم سے کوئی چیز زیادہ معزز نہیں ہوگی۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معزز چیز موجود تو ہے، لیکن تم ایسے زمانے میں ہو جس میں حلال درہم اور راہ خدا میں ملنے والا بھائی کمیاب ہیں۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر ہے 10 نمبر صفحہ ہے۔ اور آئیے اب ہم 48 نمبر عنوان ہے ایسے لوگوں کو بھائی نہ بناؤ۔ ہم پہنچ گئے اس عنوان کو پڑھنے کے لیے صفحہ 110 پر، ایسے لوگوں کو بھائی نہ بناؤ۔ آئیے چلتے ہیں حدیث نمبر 227 پر پہنچے ہیں ہم اس عنوان کے تحت۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تمہاری طرف رغبت کرے تو تم اس سے روگردانی نہ کرو، جو تم سے روگردانی کرے تو تم اس کی طرف رغبت نہ کرو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 166۔ اب ہے حدیث 228، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ فرماتے ہیں مولا کہ اس شخص کی دوستی میں کوئی اچھائی نہیں ہے جو تمہارے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 251۔ حدیث نمبر 229 پر ہم پہنچ گئے۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے مولا امام حسن علیہ السلام کی یہاں پر حدیث۔ فرماتے ہیں مولا کہ جب تک کسی کے آنے جانے کے مقام کو اچھی طرح نہ پہچان لو اس وقت تک کسی کو بھائی مت بناؤ۔ جب تم اچھی طرح چھان بین کر لو اور اس کے رہن سہن کو اپنی مرضی کے مطابق پاؤ تو پھر اسے اپنا بھائی بنا لو اور اس کی لغزشوں کو درگزر کرتے رہو۔ نیز
تنگ دستی کی صورت میں اس کی دستگیری کرتے رہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 106۔ اور اب ہم پہنچ گئے حدیث 230 پر۔ 230 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول فرماتے ہیں کہ جو شخص تمہارے ساتھ طمع، خوف، نفسانی خواہشات یا کھانے پینے کی غرض سے دوستی کرنا چاہے تو تم اس کو بھائی بنانے سے پرہیز کرو اور منطقی لوگوں کو اپنا بھائی بنانے کی کوشش کرو، خواہ اس کی تلاش میں تمہیں اپنی ساری زندگی ختم کرنا پڑے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 282۔ اور اب حدیث 231 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تیرا بھائی وہ نہیں ہے جس کے لیے تجھے تکلیف اٹھانی پڑے، اور حوالہ ہے کتاب غرر الحکم۔ اب حدیث 232 لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برا بھائی وہ ہے جو تمہاری خوشحالی میں تو تمہارا ساتھ دے لیکن تنگ دستی میں تمہیں چھوڑ جائے۔ یہاں پر سامعین حوالہ نہیں لکھا ہوا۔ اب ہم پہنچ گئے 233 حدیث پر، جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے یہاں پر الفاظ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں سے نہ تو میل ملاپ رکھو اور نہ ہی انہیں بھائی بناؤ: احمق، بخیل، بزدل اور دروغ گو۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 192۔ یہاں پر قول مؤلف مکمل حدیث کا مطالعہ فرمایا لکھا ہے۔ اب ہم حدیث 234 پر پہنچ گئے۔ لکھا ہے کہ یہاں پر مولا علی علیہ السلام کا ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ ان کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ وہ 3 قسم کے لوگوں کے بھائی چارے سے پرہیز کرے: بے حیا، احمق اور دروغ گو سے پرہیز کرے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 205۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں حدیث اس موضوع پر کہ جس کا عنوان تھا ایسے لوگوں کو بھائی نہ بناؤ۔ 235 نمبر کی حدیث ہے کہ لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو کبھی بھائی نہ بناؤ جو تمہاری خوبیوں کو چھپائے اور عیوب کو پھیلائے۔ حوالہ مولا علی علیہ السلام کا یہ ہے کتاب غرر الحکم سے۔ اب قول مؤلف ملاحظہ ہو، الصدیق بریکٹ میں لکھا ہے دوست، باب نمبر 2206، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ نیز محبت، اور یہاں پہ ساتھ ہی لکھا ہے باب نمبر 651، ایسے لوگوں سے محبت نہ کرو۔ چلیے اگلے صفحے کی جانب، جہاں پر ہم نمبر 49 پہ پہنچ گئے، جہاں پہ عنوان ہے 49 نمبر پہ کہ پرانے دوستوں کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اس حوالے سے یہاں پر کل 5 احادیث ہیں۔ حدیث نمبر 236 پر ہم پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ نئی چیز کا انتخاب کرو لیکن بھائیوں میں سے پرانے لوگوں کا۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ حدیث 237 پہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے کہ گزرے ہوئے زمانے پر رونا، وطن کی طرف مائل ہونا اور پرانے دوستوں کا تحفظ انسان کی شرافت کی دلیل ہے۔ اور حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 260۔ اور اب پڑھتے ہیں حدیث 238، اور یہاں پر مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو پرانے دوستوں کے بدلے نئے ملنے والے دوستوں کو نہ اپناؤ۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 264۔ اور آئیے حدیث 239 پڑھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ خداوند تبارک و تعالی قدیم دوستی کے جاری رکھنے کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس بات کو پابندی سے اختیار کرو۔ حوالہ ہے کنز الاعمال کتاب کا نام ہے، اور اس میں خے کے حوالے سے خے لکھا ہوا ہے اور پھر نمبر دیے ہوئے ہیں کہ 24759۔ اور اب آئیے حدیث 240 پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یقیناً خداوند عالم پرانی دوستی کی حفاظت کو پسند فرماتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، اور خیل یہاں پہ بھی خیل لکھا ہے 24740۔ اور اب چلتے ہیں نمبر 50 پر، جو عنوان ہے وہ ہے یہ تمہارے سچے بھائی ہیں۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ یہاں پر 3 احادیث ہیں۔ سب سے پہلے حدیث 241 ہے۔ یہاں پر مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارا سچا بھائی وہ ہے جو تمہاری لغزشوں سے درگزر کرے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے، تمہارے عذر کو قبول کرے، تمہارے عیبوں کو چھپائے، تمہارے خوف کو دور کرے اور تمہاری مرادیں پوری کرے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ حدیث 242 پر آ گئے ہیں، جہاں پر مولا علی علیہ السلام کا
کلام ہے کہ تمہارا بھائی وہ ہے جو تمہیں سختی کے وقت چھوڑ نہ دے، گناہوں کے ارتکاب کے وقت تم سے غافل نہ ہو، بریکٹ میں لکھا ہے کہ تمہیں گناہوں کے ارتکاب سے روکے۔ پھر ہے کہ اور جب تم اس سے سوال کرو تو وہ تمہیں دھوکہ نہ دے، حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 269۔ حدیث 243 پہ ہم آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے یہاں پر کہ کھانے پینے کے موقع پر کھانے پینے کے دوست کتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اور حادثات زمانہ کے موقع پر کس قدر کم۔ بس اتنا ہی یہ ذکر ہے، حوالہ ہے کتاب غرر الحکم، اور اب لکھا ہے کہ قول مؤلف ملاحظہ ہو، لکھا ہے الصدیق یعنی دوست، باب 2215 دوست کی آزمائش کیسے کی جاتی ہے۔ اور اب آئیے اگلے صفحے پر ہم آ گئے ہیں 51 نمبر پہ، جو ہیڈنگ ہے وہ ہے بے عیب شخص کو دوست بنانے والا۔ اس عنوان کے تحت ہم 4 احادیث پڑھنے جا رہے ہیں اس صفحے پر، اور سب سے پہلے پڑھتے ہیں 244 نمبر پہ جو حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے کہ جو شخص دوستوں کا ہر گناہ پر محاسبہ کرتا ہے اس کے دوست کم ہوتے ہیں، حوالہ کتاب غرر الحکم۔ حدیث 245 پہ ہم آ گئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص صرف بے عیب انسان کو دوست بنائے گا اس کے دوست کم ہوں گے، حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 278۔ اور اب ہم آ گئے ہیں حدیث نمبر 246 پر، لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام کہ لوگوں کے دین کے بارے میں تجسس نہ کرو ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤ گے، حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 253۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور کتاب تحفہ العقول کا بھی حوالہ دیا ہے کہ اس کی جلد 74 پر صفحہ 282 پر، اور آگے بریکٹ میں قاف لکھا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یہاں پر حدیث 247 میں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر تم کسی شخص کا نام سنو گے تو وہ بہتر ہوگا اس سے ملاقات کرنے سے، جب تم کسی سے ملاقات کرو گے تو وہ بہتر ہوگا اس سے کہ اسے آزمایا جائے، اور اگر تم اسے آزماؤ گے تو اس کے حالات تمہارے سامنے آ جائیں گے، حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 166۔ یہاں پر قول مؤلف ملاحظہ ہو، الصدیق دوست، باب 2211 جو چیز دوستوں کی قلت کا موجب بنتی ہے۔ اور آئیے اب ہم اگلے صفحے پر آئے ہیں، صفحہ 115 پر، اور یہاں نمبر 52 پر ہم عنوان ہے اپنے بھائی کی لغزش پر برداشت کرو۔ اس عنوان کے تحت ہم پڑھیں گے اب یہ 2 صفحات پر مشتمل ہیں یہ احادیث، چلیے پڑھتے ہیں۔ 248 نمبر پہ حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں جب تمہارا دشمن تم پر حملہ آور ہو تو اپنے دوست کی لغزش کو برداشت کرو، حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 166۔ اب حدیث 249 پر چلتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مومن کی تعریف میں فرمایا کہ مومن اپنے بھائی کی لغزش پر نرمی کا اظہار کرتا ہے اور پرانی دوستی کا خاص خیال رکھتا ہے، حوالہ بحار الانوار جلد 67۔ چلتے ہیں اور صفحہ 311۔ اور اب آئیے 250 نمبر پہ جو حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کا قول کہ جو کمزوری تمہارے بھائی میں ہو اسے برداشت کرو، بار بار اس کی سرزنش نہ کرو، کیونکہ اس طرح کینے وجود میں آتے ہیں، اور جس کی رضامندی مطلوب ہو اسے راضی رکھو، حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 212۔ اور اب 251 نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں، یہ تھوڑی سی طویل ہے اور قول ہے امام رضا علیہ السلام کا۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے اپنے بھائی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو اس کے گناہوں پر معذور سمجھو اور اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ نادان شخص کی افتراء پردازیوں اور حوادثات زمانہ پر صبر کرو، پھر لکھا ہے کہ اپنی بزرگی کے پیش نظر اسے جواب نہ دو، اور ظالم شخص کا معاملہ اس کے حساب کرنے والے یعنی خدا کے سپرد کر دو۔ یہ تمام جو احادیث کے پہلو ہیں وہ آپ کو ملیں گے کتاب بحار الانوار جلد 49 صفحہ 111 پر۔ اب حدیث 252 ہے جو کہ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کتاب غرر الحکم میں کہ برداشت دوستی کی زینت ہے۔
حدیث 253 پہ مولا علی علیہ السلام کا کلام کتاب غرر الحکم کا کہ قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ 254 کی حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی کتاب غرر الحکم سے کہ بردبار وہ ہے جو اپنے بھائیوں کو برداشت کرے۔ 255 کی حدیث مولا علی علیہ السلام کی کتاب غرر الحکم سے ہی ہے کہ جو تم پر گزرے اسے برداشت کرو کیونکہ اس سے عیب چھپے رہتے ہیں۔ یقیناً عقل مند انسان کا نصف برداشت اور نصف چشم پوشی ہوتا ہے۔ 256 حدیث نمبر ہے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کتاب غرر الحکم میں کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کی سختیوں کو برداشت کرے، کتاب غرر الحکم۔ اور اسی طرح 257 حدیث ہے جو شخص دوست کی لغزشوں کو برداشت نہیں کرتا وہ تنہائی کی موت مرتا ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کتاب غرر الحکم سے۔ اور 258 نمبر پہ لکھا ہے کہ جو شخص اپنے بھائیوں کو برداشت نہیں کرتا وہ سردار نہیں بن سکتا، حوالہ کتاب غرر الحکم اور حدیث قول حضرت علی علیہ السلام کا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو، اور آئین لکھا ہے ساتھ میں 251 سیاست نیز مکافات باب 3503 اور انتقام کے ساتھ محبت نہیں رہتی۔ اس تفصیل کے بعد چلتے ہیں، اگلا صفحہ ہے اور یہاں پر ہم 53 نمبر پہ جو عنوان ہے بہترین بھائی، آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے یہاں پر کافی احادیث ہیں 3 صفحات پر۔ حدیث 259 پر مولا علی علیہ السلام غرر الحکم میں فرماتے ہیں بہترین بھائی وہ ہے جس کی خیر خواہی میں نمائش بہت کم ہو۔ 260 نمبر پہ حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی کتاب غرر الحکم سے کہ تیرا بہترین بھائی وہ ہے جو تیرے ساتھ مکمل تعاون کرے اور اس سے بہتر وہ ہے کہ جو تیری تمام ضروریات پوری کرے۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ 261 پہ مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ تیرا بہترین بھائی وہ ہے جو تجھ پر خداوند سبحانہ کی اطاعت کے بارے میں سختی کرے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے، اور یہ حوالہ کتاب غرر الحکم کا ہے، حدیث 264 تیرا بہترین بھائی وہ ہے کہ جب تجھے اس کی ضرورت پیش ہو تو وہ تیری تمام ضروریات پوری کرے، اور جب اسے تیری ضرورت پڑے تو تجھے زیادہ تکلیف نہ دے، مولا علی علیہ السلام کا کلام۔ اور یہاں پر حوالہ کتاب غرر الحکم کا۔ 263 نمبر پہ جو حدیث ہے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں تیرا بہترین بھائی وہ ہے جو تیرے ساتھ اچھا تعاون کرے، اور اس سے بہتر وہ ہے کہ جو تجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے، حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 264 نمبر پہ حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی کہ بہترین بھائی وہ ہے جس کی محبت صرف خدا کے لیے ہو، حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 265 حدیث بہترین بھائی وہ ہے جس کی اخوت و محبت دنیا کے لیے نہ ہو، یہ مولا علی علیہ السلام کا کلام کتاب غرر الحکم سے۔ پھر چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ 266 نمبر پہ ہے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بہترین بھائی وہ ہے کہ اگر تو اسے کھو دے تو پھر تو خود بھی زندہ رہنا پسند نہ کرے، حوالہ ہے کتاب غرر الحکم سے کا۔ اور یہاں پر پھر چلتے ہیں حدیث 267 پر مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے کہ تیرا بہترین بھائی وہ ہے جو خود بھی اچھائی کی طرف دوڑے اور تجھے بھی اس کی طرف کھینچ کر لے جائے، نیز تجھے نیکی کا حکم دے اور اس بارے میں تیری مدد کرے، حوالہ کتاب غرر الحکم۔ حدیث 268 تیرا بھائی بہترین بھائی وہ ہے جو اپنی صدق گفتاری کے ذریعے تجھے سچ بولنے کی دعوت دے اور اپنے اچھے اعمال کے ذریعے تجھے افضل الاعمال کی طرف بلائے، مولا علی علیہ السلام کا یہ کلام کتاب غرر الحکم سے لیا گیا ہے۔ یہاں پر 269 نمبر پہ حدیث ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تیرا بہترین بھائی وہ ہے جو خدا کی اطاعت کے سلسلے میں تیری امداد کرے، تجھے اس کی نافرمانی سے باز رکھے اور اس کی رضامندی کا حکم دے، حوالہ ہے کتاب تنبیہ الخواطر۔ 270 نمبر کی حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی کہ تیرا بہترین بھائی وہ ہے جو تجھے راہ ہدایت دکھائے، تجھے تقویٰ کے لیے تیار کرے اور خواہشات نفسانی کی پیروی سے باز رکھے، حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 271 حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ بہترین بھائی وہ ہے جو آخرت کے اعمال کے بارے میں مدد کرے، حوالہ تنبیہ الخواطر۔
272 حدیث نمبر ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے کہ بہترین بھائی وہ ہے جو نیکی کے کاموں میں تعاون کرے، حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 273 نمبر کی حدیث کہ بہترین بھائی وہ ہے جو اخوت سے دوری اختیار نہ کرے، یہ کلام مولا علی علیہ السلام کا لیا گیا ہے کتاب غرر الحکم سے۔ 274 نمبر کی حدیث مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ تیرا بہترین بھائی وہ ہے جو حق کی خاطر تجھ پر غضبناک ہوتا ہے، حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 275 نمبر کی حدیث مولا علی علیہ السلام کا کلام بہترین بھائی وہ ہے جس کے بھائی اس کے علاوہ دوسروں کے محتاج نہ ہوں، کتاب غرر الحکم۔ اور اب حدیث 276 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا بہترین بھائی وہ ہے تمہیں تمہارے عیوب سے مطلع کرے، حوالہ یہاں پر ہے تنبیہ الخواطر اور صفحہ نمبر 362۔ اب آئیے 277 نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں کہ تیرا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہاری غلطی اپنے ذمے لے لے، اور اس کے بارے میں ساتھ ساتھ اس کا حوالہ ہے کہ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 188 اور جلد 78 صفحہ 379 سوری، یہ صفحہ جو جلد 78 ہے اس کا صفحہ 379 ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں ہے اپنے اوپر تمہارے احسان کو بیان کرے، یعنی جو کہ دوسری جلد ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ کلام تھا جو ہم نے ابھی پڑھا۔ اب پہنچ گئے ہم حدیث 278 پر، اور یہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں میرا بہترین بھائی وہ ہے جو مجھے میرے عیوب سے مطلع کرے، حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 74 صفحہ 282۔ آئیے اب 54 نمبر پہ پڑھتے ہیں، عنوان ہے برادر کامل کا تعارف۔ اس حوالے سے ہم پہنچ گئے حدیث 279 پر، لکھا ہے کہ لوگوں میں تمہیں اپنے ایک ایسے بھائی کے بارے میں، ایک ایسے بھائی کے متعلق بتاتا ہوں جس کی عظمت میری آنکھوں میں سب سے زیادہ تھی، اور اس عظمت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دنیا اس کی آنکھوں میں حقیر تھی، وہ خواہشات نفس سے آزاد تھا، جو چیز وہ نہیں پاتا تھا اس کی خواہش ہی نہیں کرتا تھا، جس کو پا لیتا تھا اس میں اضافے کا طلبگار نہیں ہوتا تھا، اور شہوانیت کے غلبے سے بھی محفوظ تھا، جس کی وجہ سے نہ تو اس کی عقل خفیف ہوتی تھی اور نہ ہی رائے، وہ جہالت کے اثرات سے بھی بالا تر تھا، اسی لیے وہ اپنا ہاتھ صرف اسی کی طرف بڑھاتا تھا جہاں سے اسے فائدے کا کامل یقین ہوتا تھا۔ وہ نہ تو کسی چیز کی طلب رکھتا تھا، نہ غصہ کرتا تھا، اور نہ ہی کسی پر غضبناک ہوتا تھا۔ اکثر اوقات روزہ رکھتا تھا، جب کلام کرتا تھا تو دوسرے بولنے والوں کو اس کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، کسی زبانی لڑائی جھگڑے میں حصہ نہیں لیتا تھا، نہ ہی کسی شر و فساد میں شریک ہوتا تھا، نہ ہی کسی فقیہ کے فیصلے کے لیے کبھی کسی قاضی کا منہ دیکھتا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں سے کبھی غافل نہیں رہا، اور نہ ہی ان کو چھوڑ کر اپنی ذات کے لیے کسی چیز کو خاص طور پر پسند کیا۔ وہ ویسے تو کمزور تھا اور لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے تھے، تاہم جد و جہد میں ایک طاقتور شیر کی مانند تھا۔ جن امور میں عذر خواہی کی صورت پیدا ہو سکتی تھی اور اس سے عذر خواہی کر لی جاتی تھی، پھر تو وہ ان امور میں کسی کو ملامت نہیں کرتا تھا، جو کچھ وہ کہتا تھا وہی کرتا تھا، کرتا بھی تھا، اور جو نہیں کہتا تھا وہ بھی کر گزرتا تھا۔ جب ایک جیسے دو امور اس کے پیش نظر ہوتے اور اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ ان میں سے کون سا امر افضل ہے، تو اپنی ذاتی پسند کی مخالفت کرتا تھا۔ اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ اپنے درد کی شکایت صرف اس سے کرتا تھا جس سے اسے شفا کی امید ہوتی تھی، اسی طرح اسی سے مشورہ طلب کرتا تھا کہ جس سے اسے امید ہوتی تھی اس کی۔ اور شفا، یہاں پہ بھی لفظ شفا لکھا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ نہ کسی پر غضبناک ہوتا تھا نہ ناراض، وہ نہ تو کسی کی شکایت کرتا تھا، نہ کسی چیز کی خواہش، نہ کسی سے انتقام لیتا تھا، اور نہ ہی کبھی دشمن سے غافل ہوتا تھا۔ بنا بری تم لوگوں پر بھی لازم آتا ہے کہ اس قسم کے کریمانہ اخلاق کو اپناؤ۔ اگر تم تمام اخلاق اپنانے کی طاقت نہیں رکھتے
تو جس قدر اپنا سکتے ہو اپناؤ، کیونکہ قلیل کو اپنانا کثیر کے ترک کر دینے سے بہتر ہے۔ سامعین، یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے بہار الانوار جلد 69 صفحہ 294، اور ساتھ ہی کتاب کافی کا نام بھی لکھا ہے، لیکن اس میں حوالہ صفحات کا نہیں ہے۔ یہاں پر دو ائمہ کا نام ہے، امام حسن علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کے ہم نے اقوال پڑھے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں 280 نمبر کی حدیث پر، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے کہ ماضی میں راہ خدا میں میرا ایک بھائی تھا، میری نظروں میں اس کی عظمت صرف اس لیے تھی کہ دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی اور وہ خود خواہشات نفسانی سے آزاد تھا۔ حوالہ کتاب بہار الانوار اور جلد ہے 69 صفحہ 295، اور ساتھ ساتھ نہج البلاغہ کا نام لکھا ہے، لیکن اس کی تفصیلات یہاں پر نہیں ہیں صفحہ نمبر کے حوالے سے۔ پھر قول مؤلف لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید کی کتاب تبین نیز بہار الانوار جلد 69 صفحہ 296، انسان باب 319 انسان کامل، اور یہاں پر یہ تمام تفصیلات ہیں جو کہ قول مؤلف کے حوالے سے تھی۔ اب یہاں پہ 55 نمبر پہ جو عنوان آ گیا وہ ہے بدترین بھائی، اور اس میں صرف دو یہاں پر احادیث ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 281، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بدترین بھائی وہ ہے جس کے لیے تجھے تکلیف اٹھانا پڑے۔ یہ بہار الانوار کی جلد 74 صفحہ 165 اور نہج البلاغہ کی جو شرح ابن ابی الحدید ہے اس کی جلد 20 کے صفحہ 281 پر ہے۔ 282 نمبر کی حدیث ہے جس میں جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے حضرت امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا ساتھی بدترین ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے سامنے خدا کی نافرمانی کو بنا سنوار کر پیش کرے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 74 صفحہ 190۔ اور سامعین، یہاں پر دو کتب کا اور نام ہے، وہ ہے ایک ہے معانی الاخبار، اور اس کے علاوہ امالی توسی یا امالی مفید، یہ نام موجود ہے، لیکن ان میں صفحات کے حوالہ جات نہیں ہیں۔ آئیے 56 نمبر پہ پڑھتے ہیں عنوان بھائیوں کی آزمائش، اور یہاں پر جو احادیث ہیں حدیث نمبر 283 پر ہم پہنچے ہیں۔ یہاں پر مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پہلے کسی کو آزماؤ پھر اسے اپنا بھائی بناؤ، کیونکہ آزمائش وہ معیار ہے جو برے سے بھلے کو جدا کرتا ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 284 نمبر پہ حدیث ہے جو کہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے کہ کسی کو بھائی بنانے سے پہلے آزماؤ، لیکن اس آزمائش میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، وگرنہ برے لوگوں کی صحبت اپنانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 285 نمبر کی حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو شخص حسن آزمائش کے بعد کسی کو اپنا بھائی بناتا ہے اس کی دوستی پائیدار ہوتی ہے اور محبت پختہ ہوتی ہے۔ جو شخص کسی کو آزمائے بغیر اپنا بھائی بنا لیتا ہے اسے برے دوستوں کو بھائی بنانے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ 286 نمبر کی حدیث ہے، اپنے بھائی کو دو خصلتوں کے ذریعے آزماؤ، اگر وہ دونوں خصلتیں اس میں پائی جائیں تو وہ دوستی کے قابل ہے، ورنہ اس سے دور رہو۔ ایک اوقات نماز کی پابندی اور دوسری تنگی اور آسانی میں بھائیوں کے ساتھ نیکی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ہم نے ان کی یہ حدیث پڑھی، اور حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ۔ 287 نمبر پہ حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماتے ہیں جب تم اپنے بھائی میں 3 خصلتیں دیکھو تو اس سے وفا کی امید رکھو، ایک حیا، دوسری امانت اور تیسری صدق۔ اگر اس میں یہ خصلتیں نہیں پائی جاتی تو اس سے کسی قسم کی امید نہ رکھو۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کنز العمال اور خیپ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، نمبر ہے 24755۔ اور اب یہاں پر ہم قول مؤلف دیکھتے ہیں، لکھا ہے کتاب کا نام ہے علل الشرائع اور نمبر کے آگے لکھا ہوا ہے 482۔ پھر ہے اگلا نام لکھا ہے امتحان، اس کے بریکٹ میں لکھا ہے آزمائش، نیز الصدیق یعنی دوست، باب 2214 کہ کسی کو آزمانے سے پہلے اس پر ایمان نہ کرو، اور باب اس میں ہے 2214۔ پھر ہے دوست
کو کیوں کر آزمایا جائے، نیز باب 22 تمہارا سچا بھائی ایسا ہونا چاہیے۔ آئیے سامعین، اب ہم نمبر 53 پہ ہیڈنگ ہے بھائیوں کی رہبری یہ پڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے جو احادیث ہیں یہاں پر کل 5 احادیث ہیں۔ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کا قول ہے حدیث نمبر 288 پر کہ اپنے بھائی کو مخلصانہ نصیحت کرو خواہ اسے اچھی لگے یا بری۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 168 اور صفحہ 165 پر۔ حدیث 289 پر لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کا کلام کہ تمہیں یہ خوف آپس میں ملنے سے نہ روکے کہ اگر تم اس کے عیب اس کے منہ پر بیان کرو گے تو وہ بھی تمہارے اسی طرح کے عیب تمہارے منہ پر بیان کر دے گا، کیونکہ تم اس چیز سے پاک ہو کہ دنیا سے محبت کرو اور اسے آخرت پر فضیلت دو۔ حوالہ کتاب غرر الحکم 290 حدیث ہے جو کہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، جس میں کہ جو شخص اپنے بھائی کو تنہائی میں نصیحت کرتا ہے تو وہ اسے زینت بخشتا ہے، اور جو اسے بھرے مجمع میں نصیحت کرتا ہے تو وہ اسے خفیف کرتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 166۔ اور اب حدیث 291 لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو ایسی حالت میں دیکھے جو اس کے شایع نشان نہ ہو اور وہ اس پر قدرت رکھنے کے باوجود اس سے نہ روکے تو وہ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 75 صفحہ 65۔ حدیث 292 ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے، جب وہ اس سے غائب ہوتا ہے تو وہ اس کی خیر خواہی کرتا ہے اور جب حاضر ہوتا ہے تو اس سے ناپسندیدہ چیزوں کو دور کرتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 233۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، یہاں پہ لکھا ہے کتاب نام ہے علل الشرائع، نمبر ہے 532 اور ساتھ ہی لکھا ہے ہدایت، اور اسی طرح علل الشرائع کا نمبر 512 جس کا عنوان خیر خواہی ہے۔ یہ نمبرز جو ہے یہاں پہ وہاں پر علل الشرائع کتاب میں وہ احادیث لکھی ہوئی ہیں یا ہمیں یہاں پہ ہدایات دی ہوئی ہیں۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے عنوان کی جانب، بھائیوں کی عزت و توقیر کرو، جو کہ 58 نمبر پہ 293 نمبر کی جو حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی ایسے کلمے کے ساتھ عزت کرتا ہے جو اس کے دل کو خوش کر دے یا کسی بھری محفل میں اس کا احترام کرتا ہے، وہ شخص اس وقت تک رحمت کے سائے میں رہے گا جب تک وہ اس حالت میں ہوگا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 316۔ اور آئیے 294 نمبر کی حدیث، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص کے پاس اس کا مومن بھائی آئے اور وہ اس مومن کا احترام کرے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 298۔ اور اب 295 نمبر کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو مرحبا کہتا ہے خداوند عالم اس کے لیے قیامت کے دن تک مرحبا لکھ دیتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 298 اور وسائل شیعہ کتاب ہے جس کی جلد نمبر 1 صفحہ 589 پر یہ حدیث موجود ہے جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام ہے۔ اور اب آئیے 296 نمبر کی حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دین کی عظمت اور توقیر کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کی عظمت و توقیر بھی کرتا ہے، اور جو شخص دین کو حقیر سمجھتا ہے وہ اپنے بھائیوں کو بھی حقیر سمجھتا ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 302۔ اور اب ہم پہنچ گئے حدیث 297 پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میری امت میں سے جو شخص راہ خدا میں اپنے بھائی کی کسی طرح دلجوئی کرے گا خداوند عالم جنت کے خدمت گاروں کو اس کی خدمت پر مامور فرمائے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 227۔ اور اب اس ٹاپک کی آخری حدیث ہے 298 نمبر کی جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ مسلمانوں کی حرمت کا لحاظ وہی شخص کرے گا جس کی حرمت خداوند عالم نے مسلمانوں میں قائم کر دی ہوگی۔ جس شخص کے دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت جس قدر زیادہ ہوگی مسلمانوں کے لیے بھی اس کے دل میں اسی قدر زیادہ حرمت ہوگی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 227۔ اور اب آئیے
ہم پڑھتے ہیں جو عنوان ہے اگلا کہ بھائی کی حاجت روائی. یہ 59 نمبر کا ٹاپک ہے. 299 نمبر کی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئی تنگ دستی میں مبتلا ہو تو اپنے بھائی کو آگاہ کرے اور اپنے آپ کو مشقت پہ نہ ڈالے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 287. 300 نمبر کی حدیث ہے. حضرت علی علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا نام لکھا ہوا ہے. فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں اپنے بھائی کی ضرورت کا احساس ہو جائے تو چاہیے کہ اس کو ضرورت کے بیان کرنے کی تکلیف ہی نہ دو. یہاں بریکٹ میں لکھا ہے بھائی کے بیان کرنے سے پہلے ہی اس کی حاجت کو پورا کرنا چاہیے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 166 اور صفحہ 230. پھر 301 کی حدیث ہے نمبر کی، لکھا ہے کہ سعد بن حسن کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بھائی کے پاس جا کر اس کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لے اور وہ اسے نہ روکے؟ میں نے عرض کیا کہ ہم میں تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے. امام نے فرمایا پھر تو کوئی بات نہیں ہوئی. میں نے عرض کیا پھر تو تباہی ہے. امام نے ارشاد فرمایا اس طرح سے تو قوم کے خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکیں گے. حوالہ یہاں پر ہے کتاب کافی جس میں جو کہ بریکٹ میں ہے کہ اصول و فروع، جس کی جلد نمبر 2 صفحہ 174 اور کلام یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. 302 نمبر کی حدیث ہم پڑھیں گے. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھائیوں کے حقوق ادا کرنا متقی لوگوں کا شریف ترین عمل ہوتا ہے. کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 229. اب نمبر 303 حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، خداوند عالم اس وقت تک مومن کی امداد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی امداد کرتا ہے. حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 322. 304 نمبر کی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی ایک حاجت پوری کرے گا خداوند عالم بروز قیامت اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری فرمائے گا. کتاب ہے حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 322. اب 305 نمبر کی حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے ایک خاص نیکی 3 قسم کے لوگوں کے لیے ذخیرہ فرمائی ہے. 1 عادل امام کے لیے، 2 اس مومن کے لیے جو اپنے مال سے اپنے بھائی کو مستحکم کرتا ہے، 3 اس شخص کے لیے جو اپنے مومن بھائی کی حاجت براری کی کوشش کرتا ہے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 399. 306 نمبر کی حدیث ہے جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس اس کا بھائی بعض حالات میں پناہ لینے کی غرض سے آئے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود اسے پناہ نہ دے تو وہ خداوند عالم کی ولایت کو قطع کرے گا. حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 367. 307 نمبر کی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں جو مومن بھی اپنے مومن بھائی کے ساتھ نیکی کرے گا تو گویا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نیکی کرے گا. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 399. اور اب ہم پہنچ گئے 308 نمبر کی حدیث پر کہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کے اپنے بھائی پر اعتماد کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اس کے پاس جا کر اپنی حاجت بیان کرتا ہے. اور حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 234 اور حوالہ یہاں پہ کتاب کا نام کافی بھی لکھا ہے. اور اب 60 نمبر پہ آخری جو کہ ٹاپک ہے اس حوالے سے وہ ہے اخوت کے آداب. 309 حدیث پہ لکھا ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی شخص برادرانہ نیکی تعلقات قائم کرنا چاہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کا نام، اس کے والد کا نام اور اس کی قوم و قبیلے کی تفصیل اور منزل قیام کے بارے میں دریافت کر لو، کیونکہ یہ باتیں اخوت خالص کا حصہ ہیں، ورنہ یہ احمقوں کی دوستی ہے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 اور یہ یہاں پر صفحہ 166 ہے اور یہ پڑھا ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو. اور اب ہم آ گئے 310 نمبر کی حدیث ہے کہ 3 چیزوں کا شمار ستم ظریفی میں ہوتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ رہے لیکن اس سے اس کا نام دریافت نہ کرے اور نہ ہی کنیت. حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 174 اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی تھی. 311 پہ آ گئے ہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 74 صفحہ 171. 312 نمبر کی یہاں پر سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے
کہ جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کی ولادت اپنے باپ کے بستر پر نہیں ہوئی، جو کہ بریکٹ پہ لکھا ہے حرام زادہ ہے، اس کی محفل اپنے بھائیوں کے حق میں بری ہوتی ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 72 صفحہ 198۔ آخری حدیث اس ٹاپک پہ کہ 313 نمبر کی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب اپنے دوستوں میں سے کسی شخص کو 3 دن تک نہیں دیکھتے تھے تو اس کے بارے میں دریافت فرماتے تھے، اگر وہ موجود نہیں ہوتا تھا تو اس کے حق میں دعا فرماتے، اگر موجود ہوتا تو اس سے ملنے جاتے، اور اگر بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 16 صفحہ 233۔ اور یوں سامعین ہم نے فصل 6 کو اس نشست میں مکمل کر لیا، تھوڑی سی زیادہ ہو گیا ٹائم، لیکن میں چاہتی تھی کہ اسی نشست میں ہم فصل 6 کو مکمل کریں۔ اگلی نشست میں ملتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔